پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Feroz Ahmed Bhatt, teacher, Government Middle School, Zab Khurhama. This is class 5th and subject is English, and this is lesson 5, The Man Who Empowered the Blind. Actually یہ ایک سٹوری ہے جو ہمیں اس بارے میں انفارمیشن دیتا ہے ایک ایسے بندے کے بارے میں جس نے کچھ آلات اندھوں کے لیے بنائے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں جب کبھی کبھار اگر آپ رات کے ٹائم جب آپ کمرے میں ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جاتی ہے تو اندھیرے میں آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، اور جب لائٹ آتی ہے تو سب کچھ ٹھیک جاتا ہے اور آپ کو جو پریشانی یا مشکلات یا جو آپ کا سما یا جو آپ کے خیالات اندھیرے میں ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. اور اگر آپ خیال کریں گے پیارے بچوں، وہ لوگ جن کی آنکھوں میں روشنی ہے ہی نہیں، جو پوری زندگی اس روشنی کے بغیر جیتے، وہ کیسا فیل کرتے ہیں. اسی جیسی ایک کہانی آپ کی لیسن آپ کی سبق میں ہے، آپ کی سبجیکٹ انگلش میں ہے. چلو ہم اس کو پڑھتے ہیں. لوئس بریل was born in a small village of Coufforet near Paris, France in 1809. Monsieur Brel, Lois's father, made harnesses and saddles with an awl. One day, little Lois picked up the awl and made a stab at the leather. As he bent down, the awl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blinded. Now the 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again. Those days, the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. Poor Monsieur Brel could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. The boy had a cane and soon learned to tap his way around the village. لوئس بریل جو ہے وہ پیدا ہوا ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، پیرس کے نزدیک. کفرے ایک علاقہ ہے جو ایک گاؤں ہے جو پیرس کے نزدیک فرانس کے شہر میں واقع ہے. تو وہاں پہ وہ پیدا ہوا ہے 1809 میں. مونسیور بریل جو لوئس کا فادر ہیں وہ ہارنیسز بناتا تھا گھوڑوں کے لیے، جیسے زین ہوتا ہے یا لگام ہوتی ہیں یا وہ رکاب ہوتی ہیں یا وہ چمڑے کے باقی آلات ہوتے ہیں جو گھوڑے کو باندھنے کے کام آتا ہے. اس جو اس کی گھوڑے کی جو ریڑھا جو ہوتا ہے، ریڑھے کے ساتھ باندھنے کے لیے جو چمڑے کے جو آلات ہوتے ہیں وہ بناتا تھا. ود این آل، ایک ایسی ہتھیار کے ساتھ جس کو آل کہتے ہیں، جو سوراخ کرتا ہے چمڑے میں بھی لکڑی میں بھی، برما جیسا ہوتا ہے، اسی سے وہ بناتا تھا. ایک دن لوئس اس نے اچانک، وہ چھوٹا بچہ تھا، اس نے اٹھایا اس آل کو، یعنی جس کے ذریعے سے وہ سوراخ کرتا تھا اس چمڑے کو، وہی اٹھایا. اینڈ میڈ اے اسٹیپ ایٹ دا لیدر، اور چمڑے کے اوپر رکھا، یعنی ٹھپایا. جو اس نے ٹھپایا، چونکہ وہ خود نیچے گرا اور چھوٹا بچہ تھا، جو ہی وہ نیچے پھینکا اس نے، وہ اوپر اٹھا. دیٹ فلپڈ اپ، سڈنلی فلپڈ اپ، وہ اچانک اوپر اٹھا. اینڈ ہی بینڈ ڈاؤن، جو ہی وہ نیچے جھکا تھا اور وہ اچانک اوپر اٹھا تھا تو اس سے کیا ہوا، اس کی آنکھوں میں وہ لگا، اور اس کی آنکھوں میں لگتے ہی اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہ اندھا ہو گیا. کیونکہ چھوٹا بچہ تھا، اب اس کو پوری زندگی اب وہ کبھی بھی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ دونوں آنکھیں اس کی اندھی ہو چکی تھی، خراب ہو چکی تھی. یہ وہ دن تھے جب یورپ اور ایشیا کے بیکورڈ علاقے جو تھے، یعنی جو بہت ہی پچھڑے علاقے تھے، وہاں پہ ان اندھوں کو، ان کو بیگر سمجھا جاتا تھا، جو بھیک مانگتے تھے.
اسی کام کے لیے ان کو رکھتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ یہی کام کر سکتے تھے، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کام نہیں رکھی تھی۔ یہ غریب جو تھا مونسور پریل، چونکہ یہ اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اچانک اس کے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی جو اس کی سامنے یا اس کے بغیر جو چلی گئی حادثے کی صورت میں، تو ہر کسی نے کوشش کی تھی کہ اس پریشانی کو، اس دکھ کو کم کیا جائے، اس کے لیے کوشش کی تھی، اس کی بینائی واپس آئی، لیکن آخر کار وہ فیل ہو چکا ہے۔ اب چونکہ جو اندھا تھا، اندھے کو چلنا تھا، گاؤں کو چلنا تھا، آگے جانا تھا، پیچھے جانا تھا، راستہ دیکھنا تھا، اب بالآخر اس نے ایک چھڑی لے لی ہے، ایک کین لے لی ہے، ایک عصا لے لیا ہے، جس کے ذریعے سے اس نے آسانی سے سیکھ لیا ہے، جلدی سے سیکھ لیا ہے کہ گاؤں کی جو پگڈنڈیاں تھی، گاؤں کے جو راستے تھے، ان کو سٹیب کر کے، یعنی جیسا اندھا وہ چھڑی نیچے رکھ کے سٹیبنگ کرتا تھا، ٹک ٹک کرتا تھا اور آگے بڑھتا ہے کہ راستہ کہاں سے ہے، اور اس نے بہت جلد یہی سیکھا ہے، اپنے گاؤں کے جو بھی راستے تھے ان کو سٹیبنگ کر کے، ان کو ٹک ٹکا کر کے آگے وہ چلتا تھا، اس نے یہ جلدی سیکھا۔ کیونکہ انشاءاللہ اس لیسن کا جو باقی پارٹ ہیں، ہم پارٹس میں اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تو نیکسٹ پارٹ ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو چونکہ 2G ہیں، 2G پہ اپلوڈ کرنا، لمبا ویڈیو اپلوڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو تب تک کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔